رانا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب یہ تو کمالی میچ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی بالرز نے تو کمال ہی کر دیا، خاص طور پر سفیان نے 5 وکٹیں حاصل کی صرف 3 رنز دے کر۔ کیسی پرفارمنس لگی آپ کو؟ بات یہ کہ یقینی طور کے اوپر پاکستان جب بھی کرتا ہے کمال ہی کرتا ہے، وہ ہار کی صورت میں ہو یا جیت کی صورت میں ہو، دونوں طرف سے ہی کمال ہوتے ہیں۔ سو یہ ہے کہ آج جس طرح سے انہوں نے اپنی پرفارمنس شو کی ہے، یقیناً زمبابوے کے خلاف ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، لیکن یہاں جو ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ آپ کا کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ ہماری جو سلیکشن کمیٹی نے یا بورڈ نے زمبابوے کے خلاف نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا، انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب آپ سفیان کو دیکھ لیجئے نا کہ کس کھلاڑی کو جب موقع ملا ہے تو اس نے 5 کھلاڑی آؤٹ کر دیے صرف 3 رنز دے کر۔ یہ ایک بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ ریکارڈ ہے کہ جو انہوں نے بنایا ہے کہ 5 کھلاڑی 3 رنز کے اوپر آؤٹ کر دیے T20 کے اندر، تو اس سے ان کے جو کانفیڈنس ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا، اور جب وہ کسی بڑی ٹیم کے خلاف میدان میں اتریں گے، کسی طاقتور ٹیم کے خلاف اتریں گے، تو ان کی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت تبدیل ہوگا اور اس کے اندر بڑی تبدیلی ہوگی، ان کے جوش جذبے کے اندر ایک جو ہے ایک خاصا جس کو کہنا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں ملے گا جذبہ۔ سو یہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے آج میں سمجھتا ہوں زمبابوے جو ہے وہ اپنے سب سے کم اسکور کے اوپر آج آؤٹ ہوا ہے۔ یہ زمبابوے کا T20 میں سب سے کمزور اسکور ہے 57، اور اس میں اس کی ساری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ابھی ماہم کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ میچ پتہ نہیں جیتے گا کہ نہیں۔ بھائی اس کے علاوہ اگر اب بھی نہ جیتے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستانی ٹیم کبھی بھی سرپرائز دے سکتی ہے، تو کچھ بھی پاسبل ہے۔ پاکستانی ٹیم کمال کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی کمال کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ کمال ہوا آج تو پھر یہ بہت بڑا زوال ہوگا۔ اچھا رانا صاحب ایک اور کمال بھی ہوا ہے آج، ایک اور کمال بھی ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر پاکستان نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ بھی جیت لیا ہے، تو یہاں پہ بھی کمال ہی دیکھ رہے ہیں ہم۔ بات یہ کہ ہم بظاہر انہیں نابینا کہتے ہیں، لیکن وہ نابینا نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ بینا ہے، اور انہوں نے یہ کارنامہ جو ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں انجام دیا، وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت چکے ہیں، اور ہماری جو بلائنڈ ٹیم ہے ان کو وہ بڑی مضبوط ٹیم ہے اور بڑے خوبصورت اس کے اندر کھلاڑی ہیں، اور میں تو ان کا جب میچ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ وہ نابینا ہیں، وہ تو ہم سے زیادہ بال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے عجیب کیچ پکڑ لیتے ہیں وہ۔ اور میں نے تو پھر ان کے جو صدر ہیں، جو چیئرمین ہیں بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن، ان سے بھی میں نے بات کی کہ یار ان کی آنکھوں کا معائنہ تو کرایا جائے، یہ کہیں ایسے تو نہیں کہ کوئی جان بوجھ کے نابینا بن کے میچ کھیل رہے ہو، کیونکہ جو ان کا فیلڈنگ کا معیار، جو ان کا کیچنگ کا معیار، جو ان کا مطلب باڈی لینگویج ہے، وہ لگتی نہیں نابینا والی۔ سو یہ ہے کہ اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کمال پرفارمنس دیجیے، 10 وکٹوں سے انہوں نے بنگلہ دیش کو شکست دی ہے، اور بڑے بڑے نظروں والے یہ کمال نہیں کر سکتے کہ بلائنڈ لوگوں نے اتنا کمال کر دیا اور ہمیں یہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ دوسری جانب نواز صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کا جو معاملہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، کیا لگتا ہے یہ جو فیوژن فارمولا ہے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو بھارت کو اس پر کیا اعتراضات ہیں؟ بات یہ کہ ماہم میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ جب ہمارے بلائنڈز نے اس طرح کی پرفارمنس دی ہے اور بھارت نے یہاں آ کر کھیلنے سے انکار کیا، ان کی بھارتی ٹیم جو ہے بلائنڈز کی وہ بھی نہیں آئی ہے، تو وہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کے جو بلائنڈز ہیں، جو نابینا ہیں، وہ اتنی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو جنہیں اللہ نے روشنی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، وہ تو ہمارا پاکستان میں بھرکس نکال دیں گے، اور انہوں نے پھر اس میں ہی عافیت سمجھی کہ وہ بھاگ جائیں، ٹھیک ہے نا، پاکستان میں آ کر وہ نہ کھیلیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی یہ جو کمزرفی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، اور یہ اس وقت سے چل رہی ہے جب سے سری لنکا کے اوپر انہوں نے اٹیک کرایا، اور اس میں شواہد جو تھے وہ ملے کہ یہ سارا کام را کا تھا، یہ بھارت کا تھا، اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ کرکٹ میں پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کو تباہی کی طرف لے کر جائیں، اور اس میں وہ خاصے کامیاب ہو گئے تھے کہ ہمارے جو کھیل کے گراؤنڈز تھے وہ سب کے سب جو تھے وہ ویران ہو گئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کچھ بہتر ہوا ہے، اور اب ان کی جتنے بھی جس کو کہنا چاہیے نا وہ ہے نا اعتراضات، وہ سب کے سب ایک ڈھکوسلا اور ایک فریب کے اوپر مبنی ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اس موقع کے اوپر جس طرح سے ہمارے کرکٹ بورڈ نے، ہمارے چیئرمین کرکٹ بورڈ نے بہادری کا ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے بالکل واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر آپ آ کر نہیں کھیلیں گے تو آپ کے بغیر بھی جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہمارے ملک میں ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نہیں کھیلیں گے تو ہم
आपके भी घर आकर नहीं खेलेंगे और हम आपसे कोई भी मैच कहीं पर भी खेलने को तैयार नहीं होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अगर कहीं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कोई थोड़ा नुकसान हो रहा है तो मोरली हम बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। हमें इसी तरह अपना सर उठाकर जो है वो जीने की आदत डालनी चाहिए कि अगर वो नहीं आ रहा तो भाई हमसे ज्यादा अभी 2030 तक उनके यहाँ 5 जो है वो आईसीसी इवेंट होने, जिनमें एक खवातीन का वर्ल्ड कप है और 3 जो है वो दूसरे वर्ल्ड कप है जो होने। तो अगर हम वो हमारे मुल्क में आगे नहीं खेलेंगे और हम उनके मुल्क में जाके ना खेलें तो हमारे बगैर भी क्रिकेट अधूरी है। ये बात बिल्कुल जहन के अंदर रखें, भारत भी और तमाम मुमालिक वो जो क्रिकेट खेलते हैं कि अगर भारत के बगैर क्रिकेट अधूरी है तो पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट अधूरी है। हम भी उनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं जो उनकी सोच में नहीं होगा। सो ये है कि अभी तो 5 तारीख को देखें इजलास होता है, क्या होता है पता नहीं पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होगी भी या नहीं। मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा भी था, इस खदशे का इजहार किया था आज से कोई महीना पहले कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हो। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो भारत की चीरादस्तियां हैं कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर हमला आवर हुआ है तो उससे यही लगता था कि वो कहीं ना कहीं एट द लास्ट मोमेंट जाकर जो है ना कोई ऐसी छिंज डालेगा। पंजाबी और वो सर जी, ये जो आपने पंजाबी में वर्ड यूज किया ना, मैं तो नहीं कह सकता लेकिन यकीनन उन्होंने ऐसे ही कुछ किया है। और लेकिन बहरहाल 5 तारीख तक जो है फैसला तो होना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान का स्टैंड सबके सामने है। और ये मैं वैसे कह सकती हूँ हमारी कोशिश यही, हम उम्मीद भी करते हैं कि भारत ऐसी छिंज ना ही डाले और ये पॉसिबल हो सके।